میرے لئی رب نے جنت بنائیے پر میں تانوں بھی نہ لے کے جانا انشاءاللہ کٹھے جنت اندر جاواں گے اللہ پاک دے کولوں دعا کرنی اللہ جویں منڈے پنڈ دی مسجد اندر کٹھے ہیں اللہ سانو جنت اندر بھی کٹھیاں فرما دیں اللہ اللہ تیرے لئی رب نے جنت بنائیے ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائیے پاک صاف حورا تیرا تک دیاں راج پر اللہ 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 کر چل مسجد آئے رب دی نماز پڑھ تو بندہ رب دائے اور تو جو فرمود رائے تیرے لینے جنت وچ ریشمی لباس جی جی تیرے لینے جنت وچ ریشمی لباس دودھ دیاں نہراں نالے چاندی دے گلاس دودھ دیاں نہراں نالے چاندی دے گلاس سیب تے انار کھلا رج رج کھا پر اللہ اللہ کر چل مسجد آئے رب دی نماز پڑھ تو بندہ رب دائے خالق کائنات نے فرما چڑھے آئے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ابھی انشاءاللہ العزیز آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں مقرر شیریں بیان حضرت مولانا قاری محمد ابرار سلفی صاحب نائب ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل فیصل آباد تشریف لائیں اور آپ سے ہم کلام ہوں آپ سے دوبارہ عرض ہے کہ جتنے احباب مسجد میں تشریف فرما ہیں پوری توجہ کے ساتھ تشریف رکھیں میں دعا گو ہوں کہ یا رب العالمین جس طرح آج ہم تیرے گھر میں اکٹھے بیٹھے ہیں تیرے پیارے نبی کے پیارے اصحاب کا تذکرہ سن رہے ہیں اسی طرح اپنی تیار کردہ جنت میں رسول پاک کے سامنے صحابہ کرام کے سامنے ان کا تذکرہ کرنے کی اور ان کی رفاقت نصیب فرمائے آپ سے محو گفتگو ہوتے ہیں محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد ابرار سلفی صاحب اللہم رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما
قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ جے اگلی حیاتی دا سامان کیتا، جے اگلی حیاتی دا سامان کیتا، تو اپنے ہی اوپر احسان کیتا، او بدانو نہیں نیکوکارانو ملنی، او بریانو نہیں نیکوکارانو ملنی، او جنت نبی دے حب دارانو ملنی۔ معزز سامعین و سامعات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ پاک دی ذات مقدس واسطے، درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے۔ حضرات، اج دی رفعت صحابہ سالانہ کانفرنس جدے مہمان خصوصی مرکزیہ ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب، محترم بزرگ عالم دین مولانا یونس آزاد صاحب حافظہ اللہ تعالی بفضل اللہ تعالی انشاءاللہ خصوصی خطاب فرمان گے۔ میں انشاءاللہ تھوڑے ہی وقت اندر اپنی حاضری لگا کے اللہ پاک دے کو دعا کراں گا، مولا کریم نبی پاک دے اصحاب دے سپاہیاں اندر اللہ پاک ساڈا بھی نام لکھ لوے، اور قیامت والے دن سانو بھی اصحاب رسول دا اللہ ساتھ نصیب فرمائے۔ پوچھی آمین کہہ دو انشاءاللہ العزیز۔ میں کوشش کراں گا ایک حدیث پاک او دی تشریح اندر دو چار باتاں تو صحباب دے نال قرآن و سنت دی روشنی اندر کراں، اللہ سن سنا کے سب تو پہلو منوں اور پھر میرے سامعین نوں اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اللہ پاک نے جو آیت کریمہ تو صحباب دے سامنے تلاوت فرمائی، خالق کائنات نے فرمایا کہ انسان غور کرے، سوچے، فکر کرے۔ سوچدہ میں بھی بڑا ہاں، سوچ دے تسی بھی بڑے ہو، دکاندار، ذمہ دار، تاجر، ہر بندہ شام نو لیٹن تو پہلے، سون تو پہلے سوچدا ہے اج سارا دن اندر کی کمایا، کی آیا تے کی گیا، آمدنی کنی سی، پرافٹ کنی ہوئی، اج دودھ کنا دیتا ہے، گھر کنا رکھیا ہے، فائدہ کنا ہویا ہے، نقصان کنا ہویا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلْتَنْظُرْ، انسان سوچ سوچ فکر کر، ہر بندہ سوچے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، انہیں کل واسطے کی تیار کیتا ہے، کل واسطے کی بھیجے ہے، آخر مر جانا ہے، دنیا چھوڑ جانا ہے، اور پھر قبر دی زندگی، پھر میدان محشر دا سفر، پھر انشاءاللہ جنت دے معاملات۔ اس سارے سفر واسطے اسی کی تیار کیتا ہے، ساڑھے کل کی زیادہ رائے اسی کی تیار کیتا ہے کہ جڑا سامان اسی لے کے جاواں گے۔ بندے نے لاہور جانا ہوئے صبح تو تیاری شروع کر دائے، کدی کپڑیاں دی پیکنگ،
اور کدی جناب اپنے کرائے دا بندوبست او دا فکر جس سے بھی سفر کرنا ہوئے اگر اللہ پاک عمرے تے لے جائے عمرے والا وہ بھی اپنی تیاری پیسیاں دا بندوبست بیرون ملک جان والا وہ بھی تیاری کر دے میرے کول کرایہ ہے کہ نہیں ٹکٹ دے پیسے ہے کہ نہیں اوتھے جا کے میں کی کراں گا خرچہ میرے کول ہے کہ نہیں آؤ سوچئے ایک دن وہ بھی آنے والا دنیا چھڑ کے اے جہان چھڑ کے قبر جیسی زندگی ملے گی حشر جیسا میدان آنے والا ہے او دے بارے اسی کی سوچیں آئے آؤ اللہ پاک دا قرآن سنو اور مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے مالک کائنات نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون خالق کائنات دا قرآن ہے ایتھے مالک کائنات نے ایمان والیاں نو مخاطب فرمایا ہے پوری دنیا دے اندر لوگ موجود نے اللہ پاک نے یہودیاں نو مخاطب نہیں کیتا ہے ایتھے اللہ پاک نے عیسائیاں نو مخاطب نہیں کیتا ہے ایتھے اللہ پاک نے مجوسیاں نو آواز نہیں دیتی اللہ پاک نے سکھاں تے ہندوؤں نو ایتھے نہیں بلایا ہے ایتھے خالق کائنات نے خطاب ایمان والیاں دے نال کلمہ پڑھن والیاں دے نال نبی دے حبداراں دے نال نبی پاک دے کلمہ پڑھن والیاں دے نال اللہ پاک خطاب پہ کر دینے مسلماناں نال اللہ پاک گفتگو پہ کر دینے خالق کائنات نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والے ہو تسی تے اللہ پاک دے کولو ڈر جاؤ اللہ فرما دینے تسی تے میرے کولو ڈر جاؤ ہندو نہ ڈرے کوئی دکھ نہیں سکھ نہ ڈرے تے دکھ کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ یہودی عیسائی میرے کو نہ ڈرے تے دکھ کوئی نہیں لیکن اللہ پاک نے فرمایا آمنوا اتقوا اللہ ایمان والے تو تے اللہ پاک دے کولو ڈر جانا تو تے میرا ڈر اپنے دل اندر پیدا کر اور خالق کائنات نے نال کی فرمایا نال خالق کائنات نے دعوت دیتی ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ اللہ پاک نے فرمایا ڈر جاؤ اور سوچیاں کرو کل واسطے تیار کی کیتا ہے یہ دنیا دی زندگی عارضی زندگی ہے یہ مک جائے گی ختم ہو جائے گی اللہ اکبر کبیرہ دن رات ویڈیو پہ دیکھ دیں دن رات تصویروں پہ دیکھ دیں سوشل میڈیا پر آئے فلانی جگہ تے سواد دے اندر 18 بندے روڑ گئے 18 بندے موت دے اگوش اندر چلے گئے فلان جگہ تے پوری گڈی چلے گئی فلانی جگہ تے فلان بندہ فوت ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ آج ایکسیڈنٹ ہویا تے بندہ دنیا تو ڈر گیا فلانے پنڈ دا بندہ دنیا تو ڈر گیا انہوں فیر لگا تے چلا گیا اللہ اکبر کبیرہ پتا تیرے میرے ذہن اندر شیطان نے کی وسوسے پرے نے تینوں مینوں شیطان کی ورگلاندا ہے او تے اسوات گیا تے تاں ٹر گیا ہے او تے جناب سیر کرن واسطے گیا سی پہاڑی علاقے جے گیا تے تاں دنیا تو ڈر گیا ہے تو کیڑا سیر کرن واسطے جانا ہے تینوں موت کیویں آ سکدی ہے او بیمار سی تاں دنیا تو ٹر گیا تو تے بڑا تندرست ہے او دا تے ایکسیڈنٹ ہویا تاں دنیا تو ڈر گیا ہے تو تے جے جوان تینوں موت کیویں آئے گی نا ویرا کوئی پتہ نہیں لگدا کوئی پتہ نہیں لگدا اللہ اکبر کبیرہ جڑے اسواد دے اندر گئے نے نا انہاں دے بارے بھی تے تو پڑھیا نا کرو ٹورے نے ہور علاقے نو جان واسطے اگوں اللہ پاک نے فرمایا نہیں تواڈی موت اسواد دے دریا اندر لکھی ہے تسی اور کتے نہیں جا سکدے اے ویرا موت جتے لکھی ہے اوتے آ جانی ہے اس واسطے نہ سوچیاں کر غور کریاں کر اج مر جاواں گا کل اللہ پاک دے سامنے کی جا کے جواب دیواں گا اللہ اکبر کبیرہ اور میرے بزرگ بھی کہہ گئے نے نا اللہ پاک دے ولی نے بڑا پیارا نقشہ کھچیا نا مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سن کہ کئی آئے تے کئی آنا آئے
او جس کلیاں اس بلاونا تینوں تیرے آٹوئے وچ پونا یار محبتاں دے انداز ہی بدل گئے نے جدی سب تو زیادہ دوستی ہے وہ سب تو اگے ہو کے مٹی پیا باندھا ہے جنہوں سب تو زیادہ محبتاں نے وہ سب تو اگے ہو کے مٹی پیا باندھا ہے اللہ اکبر کبیرہ کئی آئے تے کئی آنا آئے او جس کلے آئے اس بلاونا آئے تینوں تیرے آٹوئے وچ پونا آئے چاند دن دا بس بسیرا آئے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جاگتے ایک کوئی پھیرا آئے اے تو نظر بچا کے ٹور چلیے سادہ آگے سفر لمبیرا آئے نہیں رہنا یار پیارے آنے ڈوب جانا ہی چنا تارے آنے ٹہ جانا بلند مینارے آنے بس چند دن دا ہیرا پھیرا آئے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جاگتے ایک کوئی پھیرا آئے اے تو نظر بچا کے ٹور چلیے ساڈا آگے سفر لمبیرا آئے حضرات توجہ فرما ذرا خالق کائنات دا قرآن کی اعلان کر رہے آئے مالک کائنات کی فرما رہے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ خالق کائنات دا قرآن ہے اللہ کریم نے فرمایا ہے اللہ فرماتے نے ڈر جاؤ بندیاں ڈر جاؤ قبر دی زندگی اندر چلے جانا جے دنیا چھڑ کے قبر دے اندر چلے جانا جے اور خالق کائنات دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جدو بندہ قبر دے اندر جائے گا نا قبر دے اندر تین سوال کیتے جا قبر دے اندر عذاب تین طرفوں آئے گا حدیث پاک شروع کر لگا درود پاک پڑھو جناب محمد کیا سنی آئی پھر پڑھو محمد یار کوشش کرو ہاں ویسے اللہ واسطے جڑی جگہ خالی ہے پر کر لو آجو قریب آجو میں دعا کرانگا اللہ جڑے لاگے ہوں دے اللہ قیامت والے دن حضرت صدیق دا ساتھ نصیب فرمائے ایڈا اچھا ساتھ سن کے بھی جڑا لاگے نہ آوے وہ دی قسمت ہے جڑا بندے نو کوئی پرابلم ہے نا پریشانی ہے بزرگ ہے ٹیک لائی رکھے کوئی مسئلہ نہیں لیکن جڑا بیمار ہے تندرست ہے جڑا تندرست ہے قریب آجے بیمار جی میں بیٹھا رہے کوئی مسئلہ نہیں ہن پتہ چلے گا بیمار کیڑا ہے تندرست کیڑا ہے آؤ تو جو فرماؤ ذرا اللہ پاک دا قرآن میں حدیث پاک شروع کرنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھ لو ذرا حدیث پڑھن تو پہلے درود پاک پڑھ لو ذرا امت دے شاہکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت دے شہکار محمد احسان بدیشہ صاحب توجہ میرے والے توجہ فرماؤ ذرا امت دے شہکار محمد مل کے بڑھو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم تو آڑی آواز بڑی منو خوبصورت نہ کری ہے توجہ نہ پڑھو ذرا مل کے پڑھو ذرا صلی اللہ جھوم کے پڑھو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم او کل نبیاں دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جو فرما بچھڑی ہوئی سی کل خدائی او سخن آیا تھے رونق آئی کل عالم تے رحمت چھائی صلی اللہ علیہ وسلم اور تو جو فرما کفر کی ہر زنجیر کو توڑا اور
رشتہ ایک خدا سے جوڑا ارے شرک کی محفل کر دی درہم برہم صلی اللہ علیہ وسلم خالق کائنات پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے جدو بندہ قبر دے اندر چلا جائے گا نا اللہ پاک مینوں تینوں محفوظ فرما لوے اللہ عذاب قبر تو محفوظ فرما لوے آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے عذاب بندے تے تین طرف حملہ کرے گا حدیث پاک دے الفاظ کی نے فرمایا وَإِذَا أُوتِيَ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ حال کے کائنات پیغمبر نے فرمایا سب تو پہلو عذاب سر دی طرفوں آئے گا سب تو پہلو عذاب سر دی طرفوں حملہ کرے گا اور میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے آقا ہر نماز اندر پڑھیا کر دے سی ایک تھوڑی جی اور کام کر دے ہو میرے نبی ہر نماز اندر پڑھیا کر دے سی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر اللہ سونیا منو قبر دے عذاب تو محفوظ کر لینا اللہ پاک دے نبی علیہ السلام قبر دے عذاب تو پناہ منگیا کر دے سن اللہ پاک دے محبوب نے فرمایا سب تو پہلو قبر اندر عذاب آئے گا تے سر دی طرفوں آئے گا حضرات عذاب نو روکے گا کون عذاب نو روکے گا کون رکاوٹاں کون بنے گا نہ تے پیالیاں دی رجسٹریاں کم آنیاں نہ بینک دیاں کاپیاں تے کم آنیاں نہ رشتہ دار تے کم آنے نہ عزیزوں قاربوں تے کم آنے نہ دوستاں دیاں مجلساں تے نہ دوستاں دیاں محفلاں کم آنگیاں ہن کون روکے گا اللہ پاک دے عذاب نو تے حال کے کائنات پیغمبر نے فرمایا دفعتہ تلاوت القرآن حال کے کائنات پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے لوگو قرآن دیاں تلاوتاں کم آنگیاں قرآن پڑھیاں کم آئے گا قرآن دیاں تلاوتاں کم آنگیاں کتے سورہ اخلاص کم آئے گی کتے سورہ ملک کم آئے گی اللہ اللہ نوجوانہ غور تے کرنا ذرا غور تے کرنا کنے دن ہو گے قرآن کھولے نو کنے دن گزر گئے قرآن کھولے نو جمعہ گزر جاندہ ہے سورہ قاف دا فکر کوئی نہیں راتاں گزر جاندیاں سورہ ملک دا فکر کوئی نہیں نہ کدی سورہ رحمان دی تلاوت کی دیئے نہ کدی سورہ یاسین دیاں تلاوتاں کی دیاں نے اللہ اللہ حال کے کائنات پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے ہیں قرآن پاک دے کہا ایک قرآن پاک دی صورت قرآن پاک دی صورت ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او دیاں 30 ایتاں نے جیڑا بندہ انہاں 30 ایتاں نو پڑھتا رہندا ہے انہاں 30 ایتاں نال محبت کردا ہے انہاں 30 ایتاں دی تلاوت کردا ہے او کیڑیاں 30 ایتاں نے آپ نے فرمایا وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ انہاں 30 ایتاں دی تلاوت کر لیندا ہے پڑھدا رہندا ہے اس جوان دے کیا کہنے جنے 30 ایتاں اپنے سینے اندر چھپا لیاں نے ایک ایک ایت نو یاد کردیاں 30 ایتاں دا حافظ بن گیا ہے ہن موٹر سائیکل چلائی جاندا ہے سورہ ملک دیاں تلاوتاں کری جاندا ہے اے ڈیرے جاندا تے سورہ ملک پڑھدا جا رہا ہے سورہ ملک دیاں تلاوتاں کردا جا رہا ہے میرے پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے ہیں قبر اندر اے سورہ ملک دیاں حفاظتاں کرے گی اللہ پاک دے نال جھگڑا کرے گی اللہ پاک دے سامنے وکالت کرے گی اے تیری وکیل صفائی بنے گی قبر دے اندر تیریاں حفاظتاں کرے گی اللہ پاک دے سامنے بحث کرے گی اللہ تے میرے نال پیار کرن والا سی اللہ نے بڑی محبت دے نال ایک ایت کر کے یاد کیتا ایک دن اندر ایک ایت یاد کردا سی ایک مہینے دے اندر میرا حافظ بن گیا انہیں مینوں زبانی
یاد کر لیا ہے یہ تے میرے نال بڑیاں محبتاں کرن والا ہے دنیا تے انہیں بے وفائی کوئی نہیں کیتی اللہ جی اج میں یہ نہ بے وفائی نہیں کرنا چاہتی اللہ 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 اس واسطے میرے پیغمبر نے فرمایا سب تو پہلو عذاب آئے گا وَإِذَا أُوتِيَ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ سب تو پہلو عذاب سر دی طرفوں آئے گا روکے گا کون اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں دفعتہ تلاوت القرآن قرآن پاک دیاں تلاوتاں روکن گیا اور دوسرے نمبر تے میرے آقا نے فرمایا ہے میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے وَإِذَا أُوتِيَ مِنْ قِبَلِ يَدَيْهِ سب میرے پاک نبی نے فرمایا ہوں دوسرے نمبر تے پہلو عذاب سر دی طرفوں آیا تے روکے گا کون بولو بولو کون روکے گا قرآن پاک نہ فیس بک نہ واٹس اپ حضرات قرآن دیاں ایتھا یار غور کرو اجے بھی جڑے مسلمان نوجوان دے موبائل اندر قرآن پاک موجود نہیں یار حیرت دی بات نہیں کہ موبائل مسلمانہ دا ہے سکھا تے ہندوان دی ہر چیز ہے تے موبائل چ پئی ہے مسلمانہ دی کتاب ہے تے موبائل اندر نہیں ہے یہ دا مطلب ہے اینو قرآن نہ محبت نہیں اینو قرآن پاک نہ پیار نہیں یار میں ویکھیاں جنہاں نو قرآن پاک نہ پیار ہے انہاں دے موبائل اندر قرآن ہے گڈی چ بیٹھے قرآن پڑھ رہے نے ڈیوو چ سفر کر رہے نے قرآن پاک دیاں تلاوتاں بس چ سفر کر رہے نے قرآن پاک دیاں تلاوتاں دفتر اندر وقت ملیا قرآن پاک دیاں تلاوتاں یعنی قرآن پاک دی چھٹی نہیں کر دے تلاوت دا ناگا نہیں کر دے انہاں تے اپنے سینیاں نہ لا کے رکھے آئے اللہ پاک دے کولو دعا کرو اللہ قرآن پاک نہ محبت نصیب فرمائے تو میں عرض کی کر رہے ہیں حالکہ کائنات پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے سب تو پہلو قرآن کم آئے گا قبر اندر عذاب سر دی طرف آئے گا روکے گا تو اللہ پاک دے قرآن دیاں تلاوتاں روکن گیا ہے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں روکن گیا ہے اور دوسرے نمبر دے فرمایا عذاب سامنے حملہ کرے گا سر والے پاسے تے اللہ پاک دے قرآن دیاں تلاوتاں آ گئیاں نے سورہ رحمان سامنے آ گئی ہے سورہ ملک سامنے آ گئی ہے سورہ اخلاص دیاں تلاوتاں سامنے آ گئیاں نے ہن عذاب سامنے حملہ کرے گا حالکہ کائنات دے پیغمبر نے فرمایا ہے وَإِذَا أُوتِيَ مِنْ قِبَلِ يَدَيْهِ دَفَعَتُ الصَّدَقَةِ اللہ پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا انہوں صدقہ دفع کرے گا یہ دے سامنے صدقہ رکاوٹاں بن جائے گا اللہ 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 میں تے یہی سوچتا رہ گیا ساری زندگی میرے 100 روپے نہ کیڑا مسیح تے اے سی لگن لگائے میرے 100 روپے نہ کیڑا مسیح تے جناب پکھا لگ چلائے میرے 100 دے نال کیڑا جناب مسجد دا لینٹر مکمل ہو چلائے اللہ 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 ہاں بابا جی تیرے 1000 روپے دے نال مسیح تے اے سی تے نہیں لگ سکتا ہو سکتا ہے 1000 دے نال اللہ تیری قبر اندر اے سی لا دوے اللہ 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 مالک کائنات دے پیغمبر نے فرمایا سامنے عذاب عملہ کرے گا روکے گا کون صدقہ روکے گا جڑے 10 روپے دیندا رہیا ہے جڑا 100 روپیہ ڈیلی خرچ کردا سی اس بزرگ دی روٹین بن چکی ہے اے ڈیلی 10 روپے صدقہ کردا ہے 100 دی توفیق تے 100 صدقہ کردا ہے اچھا اللہ پاک نے کئیاں نوں بڑا ملکہ دیتا ہے انہاں اپنے گھراں اندر چھوٹے چھوٹے باکس رکھے ہوئے نے چھوٹے چھوٹے ڈبے رکھے ہوئے نے انہاں اندر آپ بھی پیسے پاندے نے انہاں دے چھوٹے چھوٹے بچے بھی انہاں نے پیسے پاندے نے مہینے بعد جمع ہو گئے نے اے جی اسی مسجد واسطے گلاں رکھیاں سی اے جی مدرسے واسطے رکھیاں سی اے غریب ماں تے یتیماں واسطے رکھیاں سی اللہ 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 بابا جی یہ روٹین بنا کے دنیا تو ٹر جائے گا نوجوانہ یہ روٹین بنا کے دنیا تو ٹر جائے گا اللہ 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 تیرے بچیاں دی داڑھی تے چٹی ہو جائے گی پر کدی صدقے دی چھٹی نہیں ہوئے گی عادت پہ جائے گی انہوں بچپن دے اندر بیٹا 20 روپے خرچہ ملے آئے 5 روپے جا کے اپنے گلے اندر پا دیو 100 روپیہ ملے آئے بیٹا 10 روپے گلے اندر ڈال دیو اللہ 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 انہاں بچیاں نوں صدقے دی عادت پا کے جاؤ لین والے نہیں دین والے بنا کے جاؤ حالکہ کائنات پیغمبر نے فرمایا پہلے نمبر تے عذاب سر دی طرفوں آئے گا تے روکے گا کون اللہ پاک دے قرآن دیاں کون روکے گا تلاوتاں
اور دوسرے نمبر تے میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے عذاب سامنے آئے گا تے اللہ پاک دے راہ در دیتا صدقہ کم آ جائے گا، غریباں تے یتیماں تے خرچ کیتا کم آ جائے گا۔ لو حدیث پاک دا آخری حصہ ہے، میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے وَإِذَا أُوتِيَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ دَفَعَتْهُ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ۔ اللہ پاک دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے ہن تیسری دفعہ عذاب حملہ کرے گا، پیراں دی طرف حملہ کرے گا، پیراں دی طرف۔ خالق کائنات دے پیغمبر نے فرمایا ہن اوتے کون روکے گا، اوتے کون رکاوٹاں بنے گا، پیران دے سامنے کون آئے گا؟ مالک کائنات دے پیغمبر نے فرمایا دفعتہ مشیہ الی المسجد۔ آپ نے فرمایا جنہ قدمانہ مسجد دی طرف تر کے جاندہ رہا ہے، جنہ قدمانہ مسجد دی طرف چل کے جاندہ رہا ہے، اے فجر بھی مسجدیں آگے بڑھدا سی، زور بھی مسجد اندر آگے بڑھدا سی، عصر تے مغرب بھی مسجد اندر آگے بڑھدا سی، چلیا نہیں جاندہ، پاؤں لڑکھڑاں دینے، ہاتھ اندر سوٹی پکڑی تے بڑی مشکل دے نال۔ مولوی صاحب پتہ جے نا میں جو اذان ہوئی اذان تو چلے آواں، میں 20 منٹاں اندر مسجد تے بڑی مشکل نہ پہنچے آواں، میں 15 منٹاں اندر مسجد پہنچے آواں، یعنی بڑی مشکل دے نال پہنچ دینے، پھر بھی مسجد اندر پہنچ دینے۔ نوجوانوں تسی بھی توجہ فرماؤ ذرا، انہاں بزرگاں تے کولوں عبرت پکڑو ذرا، انہاں کو تے چلیا بھی نہیں جاندا، انہاں کو تے بہانے بھی بڑے نے، اے تے رب دے سامنے عذر بھی پیش کر سکدے نے۔ اللہ ساڈے کو چلیا نہیں سی جاندا، اللہ میرے گوڈے درد کر دے سی، اللہ میرے کو چلیا صحیح نہیں سی جاندا، اللہ نظر کمزور ہو چکی سی، میرے کول کی بہانہ ہے؟ نوجوانہ تیرے کول کی بہانہ ہے؟ ساڑی فجر بھی ستیاں گزر جاندی ہے، ساڑی زور بھی دفتر اندر گزر جاندی ہے، مغرب تی شام بھی پتہ نہیں کتے ستیاں کتے ڈرامے اندر کسے دی موبائل تے گزر جاندی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، خالق کائنات دے پیغمبر نے فرمایا ہے، آقا فرماتے نے جڑا بندہ مسجد دی طرف چلدا ہے، مسجد دی طرف چل کے آندا ہے، وضو کروں کیتا تے مسجد دی طرف چل پہ آئے، وضو کتوں کیتا؟ ہی نہیں کرنا، اسی پیشاب بھی مسجد تے آ کے کرنا۔ وہ بھائی میرے اے واش روم بڑے نے دکانداراں واسطے، اے اجنبیاں واسطے، کو مہمان آ گیا وہ آئے مسجد وضو کرے پیشاب کرے، تیرا میرا حق بندا ہے جدوں گھروں تریے تے وضو کتوں کرنا ہے؟ میں جنہ کو پڑھیا ہے نا وہ دے اندر میں تے ہی پڑھیا صحابہ کرام وضو کتوں کر کے ہوندے سی؟ گھروں کر کے پھر مسجد کی طرف آندے سی، اور یہ اجر کی ہے؟ آؤ حدیث پاک سنو ذرا، درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالق کائنات پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا جڑا بندہ وضو کروں کردا ہے پھر مسجد دی طرف چل پیندا ہے، اللہ اللہ اللہ، آپ نے فرمایا اے نہ سمجھے میں منڈے پنڈ دے بازار اندر پیا پھرنا وا، میں فیصلہ آباد دے سولنگ دے فیصلہ آباد دیاں گلیاں تے پھر رہا وا، بلکہ خالق کائنات پیغمبر نے فرمایا اے نہ سمجھے احرام بنیا ہے، احرام بنیا ہویا ہے، اللہ اللہ، یعنی ایدہ سمجھے جی بیت اللہ دے دوالے پیا پھر دائے، ایدہ سمجھے مکے تے مدینے چکر پیا لا رہا ہے، مکے دے اندر پھر رہا ہے، بیت اللہ دے اندر پھر رہا ہے، اللہ اللہ، جیڑا بندہ کرو وضو کر کے مسجد دی طرف آندا ہے، اس واسطے آپ بھی آیا کرو مسجد دے اندر، اپنے نوجوانوں بھی دعوت دیا کرو، اپنے جوانوں بھی مسجد دی طرف لے کے آیا کرو۔ نوجوانہ اگر میں ٹھیک ہو جاواں، نوجوانہ اگر تو ٹھیک ہو جاویں، اسی کہنے کی کریے جی دوست آکھے نہیں لگ دے، دوست میرا کہنا نہیں ماندا ہے، میں تے بڑی دفعہ تبلیغ کی تھی پر وہ مسجد اندر آن واسطے تیار نہیں، یار میں کیویں تیری گل مان لواں، تو چاہویں تے اپنے بیلی نو اتوں توڑدا ہے تے لاہور سیر کرن واسطے لے جانا ہے، کرایہ بھی آپ لا رہا ہے، تیرے کہن تے ملتان ٹر جاندا ہے، تیرے کہن تے اسلام آباد تے مری ٹر جاندا ہے، اللہ اللہ، یار تو کہنا اپنا بدل لے، کسے محبت نال کہہ کے تے ویکھنا ہے، کسے ضد نہ کہہ کے تے ویکھنا ہے، انہوں کہہ ویرا تینوں مسجد اندر لے کے جانا ہے، یہ تو نہیں جانا تے ممی تیرے کول بیٹھا ممی نہیں جانا ہے، چل میرے نال مسجد اندر لے کے جائے، چل میرے نال مسجد اندر آئے، ایک جوان تیرے کہن تے نمازی بن گیا نا، ایک جوان تیرے کہن تے مسجد اندر آ گیا ہے، یاد رکھی ہو سکتا تیری زندگی، ہو سکتا تیری آخرت واسطے ہوئی کافی ہو جائے، اس واسطے ہوں دعوت فکر دینا چاہنا ہوں کہ اللہ اللہ کر چل مسجد آئے، اور رب دی نماز پڑھ تو
بندہ رب دا ہے۔ سوچیاں کر تو بندہ کدا ہے اور دوریاں کدے کو پیا کرنا ہے۔ تینوں روزیاں دین والا کون ہے؟ دوڑدا کدے کو پیا ہے؟ تینوں صحت دین والا کون ہے؟ دور کدے کو جاندا پیا ہے؟ سجدے دی طاقت دین والا کون ہے؟ دور کدے تو نٹدا پیا ہے؟ قیام دی طاقت دین والا کون ہے؟ او چاہے تے قیام دی طاقت واپس لے لوے، او چاہے تے رکوع دیاں تے سجود دیاں طاقتاں واپس لے لوے۔ اللہ اللہ اس واسطے اللہ نے صحت دیتی ہے۔ اللہ دی بندگی کریا کر، مسجد اندر آیا کر، اللہ اللہ کر چل مسجد آئے۔ او ویران رب دی نماز پڑھ تو بندہ رب دا، تیرے لئی رب نے جنت بنائی ہے، تیرے لئی رب نے جنت بنائی ہے، ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی ہے۔ اچھی کہو ذرا، گال مکن لگی جان چھٹن لگی، اچھی کہو سبحان اللہ۔ ہاں توجہ فرماؤ، نہیں بولو گے تو میں جملہ بدلوں گا کہ میرے لئی رب نے جنت بنائی ہے۔ پر میں تانوں بھی نہ لے کے جانا انشاءاللہ، کٹھے جنت اندر جاواں گے۔ اللہ پاک دے کولوں دعا کرنی، اللہ جویں منڈے پنڈ دی مسجد اندر کٹھے ہیں، اللہ سانوں جنت اندر بھی کٹھیاں فرما دیں۔ اللہ اللہ تیرے لئی رب نے جنت بنائی ہے، ہیرے لال موتی دی سیج سجائیے، پاک صاف حور تیرا تک دیاں رائے، پر اللہ 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 کر چل مسجد آئے، رب دی نماز پڑھ تو بندہ رب دائے۔ اور تو جو فرماؤ رائے تیرے لینے جنت وچ ریشمی لباس، جی جی تیرے لینے جنت وچ ریشمی لباس، دودھ دیاں نہراں نالے چاندی دے گلاس، دودھ دیاں نہراں نالے چاندی دے گلاس، سیب تے انار کلا رج رج کھا، پر اللہ اللہ کر چل مسجد آئے، رب دی نماز پڑھ تو بندہ رب دائے۔ خالق کائنات نے فرما چڑھے آئے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ خالق کائنات نے فرمایا ایمان والےو ڈر جاؤ، ایمان والےو ڈر جاؤ، اور سوچیاں کرو اسی کل واسطے کی تیار کیتا ہے، اسی کل واسطے کی بھیجے آئے، قبر دی کی تیاری کیتی ہے، وچ قبر دے بڑا نیرا، او ویرا کوئی نہیں اوتے ساتھی تیرا، کوئی قبر دا ساتھی ٹٹول بندیاں، بس اللہ ہی اللہ بول بندیاں، بڑے بڑے سے پھیرا پا گئے، مار نظران ذرا بڑے بڑے تھے پھیرا پا گئے، آخر نو وچ خاک سما گئے، او بستر کر گئے اتھوں گول بندیاں، بس اللہ ہی اللہ بول بندیاں۔ قبر اندر سب تو پہلوں عذاب کدنوں آئے گا؟ کدنوں آئے گا؟ سر دی طرفوں روکے گا کون؟ قرآن پاک دی تلاوت، یہ تیرے بیڈ دی کتاب ہے، اسی انہوں رکھیے بڑی اچھی کر کے بے ادبی نہ ہو جائے، وہ میرے بھائی انہوں اپنے قریب رکھ، اپنے بیڈ روم تے رکھ، قریب بالکل ٹیبل تے رکھ، سون لگیاں پڑھ کے سون، سامنے شاہ پئی ہوئے نا بندے نظر آ جاندی یار قرآن پاک پیا ہے، دیکھ کے بندہ شرم کھا لیندا کہ یار قرآن پاک پیا میں پڑھ لواں، تو جے رکھے ہوئے اچھی الماری جو لگاؤ غلافاں دے وچ پیک کر کے نہ پڑھ نظر آوے تے نہ نظر پوے، نہ حیا آوے نہ شرم آوے، نہ پڑھیے، والدین سامنے بیٹھے ہون تو یار کوئی گل کر لگا شرم آ جاندی کہ نہیں؟
یہ قرآن پاک سامنے پیا ہوئے تے ویکھ کے شرم آؤندی کہ نہیں یار قرآن پاک پیا میں پڑھ لواں میں تلاوت کر لواں اینو اپنے قریب رکھو موبائل اندر اپنے قرآن پاک رکھو موبائل کھولو قرآن پاک نظر آئے اور یہ تلاوتاں کرو قبر اندر سب تو پہلو عذاب سر دی طرفوں آئے گا روکے گا کون اللہ پاک دے قرآن دیاں تلاوتاں روکن گیاں دوسرے نمبر تے سامنے آئے گا روکے گا کون صدقہ اللہ دی راہ در دیتا ہویا مال اور تیسرے نمبر تے پھر عذاب پیرا لو حملہ کرن دی کوشش کرے گا اے قدم جڑے اللہ پاک دے گھر دی طرف چل کے آئے جے انشاءاللہ یہ قدم سامنے کھڑے ہو جان گے اور انشاءاللہ قبر دے عذاب تو تینوں بچان گے محفوظ کرن گے اللہ پاک دے کولو دعا ہے مولا کریم اج دا سبق اج دا درس سانو یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین گفتگو فرما رہے تھے واعظ خوش الحان حضرت مولانا قاری ابرار سلفی صاحب اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی موت کی تیاری کرنے کی اور ہم سب کے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا فرمائے جتنے بھی مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے مسجد کے خطیب کی طرف سے تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ابھی مسجد میں تشریف لائے محترم جناب حضرت مولانا حبیب الرحمن بٹ صاحب ناظم سوشل میڈیا مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل و ضلع فیصل آباد